شاہد خاقان نواز صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، اور اسی سے شروع کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، کے پی کی اسمبلی سے کچھ کہا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کو کچھ لقب نوازی کی ان کے حوالے سے، تو اب بات کو آگے کیسے بڑھائیں؟ سر بات آگے نہیں بڑھے گی، بات پیچھے جائے گی. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آج احتجاج حق ہے لیکن آپ کو پرامن رہنا پڑتا ہے. یہ کوئی یہاں سیاسی بات نہیں ہے، یہ اس ملک کی بات ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. مجھ سے آج تک پوچھتے ہیں جی وہ فیض آباد دھرنے میں کیا ہوا تھا؟ وہاں تو نہ کسی شخص کو چوٹ لگی، سارے گھر بھی چلے گئے، نہ گولی چلی، نہ آنسو گیس چلی. ٹھیک، تو وہ آج تک اس پہ بات چل رہی ہے. جی رانا ثناء اللہ اس کابینہ کا حصہ ہیں. انہوں نے متعدد شوز میں کہا ہے کہ ہاں لوگ مارے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک لیول پہ یہ ایکنالج کیا جا رہا ہے. لیکن ہم بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے تجربے کی بیسس پر کیا کہتے ہیں، آگے کیسے بڑھا جائے. جی شاہد خاقان نواز صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے سب لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں، آپ بالکل دونوں اطراف سے جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو اگر آپ اس وقت کسی اہم عہدے پہ ہوتے تو آپ 1 2 3 4 کیا سٹیپس لیتے؟ جو میں نے سب سے کم نمبر سنے ہیں وہ 10,000 سے زیادہ لوگ تھے جو سینٹورس اور ڈی چوک کے درمیان تھے. لوگ 15,000 20 25,000 کی بات بھی کرتے ہیں. یہ کیسے وہاں پر پہنچے؟ حکومت تو ناکام ہو گئی نا. آپ نے سڑکیں کاٹی، آپ نے کنٹینر لگائے، آپ نے انٹرنیٹ بند کیا، موٹر وے بند کیے، آپ نے تیاری کی، اور لوگ پھر بھی داخل ہو گئے اسلام آباد کے اندر. غلطی دونوں طرف ہے. جی ہمیں کورٹ نے کہا تھا کہ اب آپ بالکل روکیں لوگوں کو. آپ کو معلوم ہے حکومت کا یہ بھی موقف ہے کہ جی کورٹ نے ہمیں اجازت دی تھی ٹو سٹاپ. کورٹ کی اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ملک میں سیاسی انتشار رہے گا تو ملک نہیں ترقی کرے گا، یا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ملک کی ترقی نہیں ہوگی. ان باتوں کو سمجھیں، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. شہباز صاحب کے ساتھ میں نے 35 سال گزارے ہیں. میرا ان کو مشورہ ہوگا اس معاملے کو حل کریں، یا آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. اس بات کا احساس ہونا چاہیے آج حکمرانوں کو. آپ کہہ رہے ہیں بات چیت کریں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. اور جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے بھی کہ رانا ثناء اللہ تو اس کا حصہ ہیں، حکومت کا پولیٹیکل افیئرز کے ایڈوائزر ہیں کابینہ میں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملے کو کچھ طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کوئی ایکشن نہ لیں پی ٹی آئی کے خلاف کسی کو ریسٹ وغیرہ کرنے کا. لیکن آپ نے بات بڑی کلیئرلی بیان کر دی. شاہد صاحب یہ فرمائیے کہ کرم کی طرف اگر آپ کو لے جاؤں میں، یہ 3-4 دہائی سے معاملہ چل رہا ہے، کوئی پہلی مرتبہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس درجے کی وہاں بربریت ہوئی. اس کو کیوں نہیں ریزالو کیا جا سکتا؟ کیا مطلب کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یہ بس پاکستان کی قسمت کا حصہ بن گیا یہ پکا؟ نہیں، معاملہ ہے کیا آج تک مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. کبھی کہتے ہیں زمین کا جھگڑا ہے، کبھی کہتے ہیں فرقہ وارانہ بات ہے، کبھی کہتے ہیں وہاں پر ٹیررزم ہو رہا ہے. تو پہلے یہ طے کر لیں کہ وہاں پر کرم میں ہو کیا رہا ہے. کسی کو پرواہ ہے؟ کیا صوبائی حکومت وہاں پر گئی ہے؟ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پتہ کریں مسئلہ کیا، اس کو حل کیسے کریں؟ کیا وفاقی حکومت گئی ہے؟ یہ سارا علاقہ اس وقت فوج کے کنٹرول میں ہے. وہاں پر وہاں پر ٹیررزم ہے، وہاں پر مسلح افواج کی بڑی پریزنس ہے. وہاں پر کیوں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس کا پتہ کرنا چاہیے. پہلے جاوید پراچا صاحب ہوتے تھے کوارٹ سے، وہ جایا کرتے تھے، وہ ان کے درمیان وہ معاملات طے کراتے تھے. وہ فوت ہو گئے. تو اب کوئی پوچھنے والا، کوئی بات کرنے والا، کوئی اس معاملے کو طے کرنے والا ہے؟ وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے، وہ تو وفاق پر حملہ آور ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو ایک حملہ ذرا کرم پہ بھی کریں، وہاں بھی جائیں، ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے ان کے صوبے کے اندر. ان کو بھی پرواہ نہیں ہے، وفاق میں کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہر قسم کی فوجیں وہاں پر ہیں، وہ ایف سی بھی ہے، وہاں پر پولیس بھی ہے، وہاں پر فوج بھی ہے، آرمی بھی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ قتل عام دیکھ رہے ہیں سارے مل کر. یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 90s کے اندر یہ 10-15 سال ہی معاملہ چلتا رہا. جی بالکل. یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پتلی سی سڑک ہے جس پہ لوگ ٹریول کرتے پارا چنار سے، اور وہاں اٹیکس ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے. جی. تو اور یہ آپ نے معاملات بیان کیے، تمام معاملات
جو ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی ٹیررزم بھی ہے اور فرقہ واریت بھی ہے، زمین کے بھی معاملات ہیں، لیکن پھر حکومت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام معاملات کو ہینڈل کرے اس طریقے سے کہ لوگ پیپل کین کو ایگزسٹ. سر کوئی پرواہ نظر نہیں آتی مجھے، تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی کسی طرف سے بھی. اتنے لوگ وہاں جاتے ہیں نا، وزیر اعظم صاحب وہاں جاتے وزیر اعلیٰ، وہ تو یہاں اسلام آباد میں بلو ایریا میں نمبر آزما تھے. یہ کون سی حکومتیں، یہ کون سی عوام کی پرواہ ہے کسی کو آج ملک کے اندر؟ کسی کو ملک کی پرواہ ہے؟ ایسے حالات تو میں نے زندگی میں کبھی ایسے حالات ملک کے اندر نہیں دیکھے جو آج ہیں. آپ یقین کریں، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. آج رویے پر دکھ ہوتا ہے، جو حکومت کا رویہ ہے، جو حکمرانوں کا رویہ ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آج اپوزیشن کی حالت دیکھ لیں، حکومت کی حالت دیکھ لیں. دونوں کو ملک کی پرواہ نہیں ہے، دونوں کو عوام کی پرواہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے تو اندر کے معاملات آپ دیکھیں، ادھر بھی کچھ فتور پارٹی کے اندر بھی ہے. بہرحال شاہد صاحب آپ نے بڑی تفصیل میں دونوں معاملات پر بات کی. آپ کو ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے، تو لوگ تو یہ پوچھنا چاہیں گے، اور خدا کرے آنے والے دنوں میں آپ کچھ متحرک ہوں، اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں، آفٹر آل یو ہیو اے پلیٹ فارم آف اے پولیٹیکل پارٹی. پہلے بھی آپ سے اس پہ بات ہوئی ہے، آپ خود بھی متحرک ہو سکتے ہیں نا. آپ کیوں نہیں، وائی کانٹ یو ریچ آؤٹ؟ آپ کیوں نہیں جا سکتے کرم میں؟ یعنی یہ جو معاملات آپ بیان کر رہے ہیں، آپ تو پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. آپ یہ جو معاملہ ہے 26 کا اسلام آباد کا، یعنی ایز بائی پارٹیزن اس پر ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے شخص کو کچھ آگے اور بڑھنا چاہیے. تو لیکن بہرحال بہت شکریہ آپ نے. دیکھیں ہم تو ان حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سیاست کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی جگہ نہیں ہے کہ میں وہاں گیا وہاں یہ ہوا. یہ سب کام ہم کر سکتے ہیں، یہ بڑے آسان کام ہے. آج آپ نے معاملات کو حل کرنا ہے، آپ نے معاملات کو حل کرنا ہے. یہ ہم حکمرانوں کو گزارش کریں گے، اپوزیشن سے گزارش کریں گے، ہوش کے ناخن لیں. یہ معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے. جب گولی چل جائے، جب لاشیں گر جائیں، اس کے بعد پھر کچھ رہتا نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. جی نہیں سمجھ رہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کی بات تو نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ٹی وی شوز پر بات کرنے سے اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمارا خیال تو ہے کہ کر سکتے ہیں، اور ہم امید کریں گے کہ آپ کریں اس سے زیادہ بھی، کیونکہ باتیں سب درست ہیں. ہر طرف غلطیاں بھی ہیں، ہر طرف پوٹینشیل بھی ہے، اور بہتری کی طرف جانے کی ضرورت ہے. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم سے مطلب آپ حکمرانوں سے اور اپوزیشن نا امید ہو چکی ہیں، ان سے کوئی امید نہیں ہے آپ کو؟ نہیں نا امید تو نہیں. دیکھیں نا، جو ایکٹرز فیلڈ میں ہم انہی کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ نے اپنے آپ کو فیلڈ میں اتارے بحیثیت ایک پولیٹیشین کے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا، اس وقت ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو صحیح سمت. تو ہم تو یہ آپ سے توقع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ٹی وی شو سے بڑھ کے بھی آپ کچھ یقیناً کر سکتے ہیں؟ آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے تو کیجیے گا ضرور. لیکن بہرحال آپ سے پھر تفصیل میں ان چیزوں پر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ.